درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ میرے دوستو، عزیز ساتھیوں، ایمانی بھائیوں، محبت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اور محبت سے سب کچھ ممکن ہے۔ محبت ہے اگر ہمارے دلوں میں تو وہ دل سب سے اچھا ہے، وہ گارڈن ہے، باغیچہ ہے، پھلواری ہے، ہری بھری فصلوں کی طرح ہے۔ لیکن اگر دل محبت سے خالی ہے تو چٹیل میدان ہے، ریگستان ہے، ویرانہ ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہے۔ نرم دل ہونا، رحم دل ہونا، دل کے اندر محبت کا مخزن ہونا، یہ اللہ رب کریم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ چونکہ سب سے زیادہ محبت والی ذات کون؟ اللہ کی۔ اللہ رب کریم کے ذات کے سوا کوئی ذات اس اعلیٰ درجے کی محبت کا حامل ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے بعد جو محبت کا درجہ ہے، جو اپنے اندر سراپا محبت لیے ہوئے ہے، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو اللہ رب کریم محبت والا ہے، ودود صفت ہے اس کی، اور وہ محبت کو پسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہان میں رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور وہ رحمت کو، محبت کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب کریم کو ہر کام محبت سے چاہیے، مجھے بھی چاہیے کہ آپ میرے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، محبت سے پیش آئیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ محبت کو روا رکھوں اور محبت سے پیش آؤں۔ والدین کو اولاد کی محبت چاہیے، اولاد کو ماں باپ کی محبت چاہیے، شوہر کو بیوی کی طرف سے، بیوی کو شوہر کی طرف سے، بھائی کو بھائی کی طرف سے، بہنوں کو بھائی اور بھائیوں کو بہنوں کی طرف سے، پڑوسی کے لیے محبت کا خواہش مند ہے۔ میرے بھائیوں، جب چاروں طرف ہر جگہ محبت ہی محبت ہوتی ہے تو رشتے پروان چڑھتے ہیں، تعلقات استوار ہوتے ہیں، مضبوطی آتی ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک کہاوت ہے نا، کیا کہاوت ہے؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کہاوت کو، کہ بھائی تمہارے ہاتھ سے تو محبت میں ہم زہر بھی پی لیں گے۔ کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اس کہاوت کو کہ تمہارے ہاتھ سے تو محبت میں زہر بھی پی لیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ محبت کے اعلیٰ درجے کو سمجھانے اور بتانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پچھلے جمعے میں نے محبت الہی، عشق خدا کی ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی تھی، اور آپ نے اپنے دل سے محسوس بھی کیا تھا کہ ہمارا دل اللہ رب کریم کی محبت سے بالکل خالی ہے۔ دیکھیں، ہم محبت کرتے ہیں، ہم سب محبت کرتے ہیں، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، گھر سے، مکان سے، گاڑی سے، بنگلے سے، کاروبار سے، بزنس سے، کھیتی سے۔ جو شخص جس دنیا میں جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن صحیح معنوں میں اللہ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم محبت اللہ سے نہیں کرتے، ہم سب لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ سے جو ہماری محبت ہے وہ محبت نہیں ہے جو محبت ہمارے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے۔
اولاد سے محبت ہے، ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کمائیں گے نہیں تو اولاد پڑھے گی کیسے، اسکول کی فیس کیسے جائے گی، شادی آ رہی ہے کپڑے کیسے بنیں گے، عید آ رہی ہے کپڑے کیسے بنیں گے، اہلیہ کا خرچہ کیسے چلے گا۔ ڈر سے کماتے ہیں، جی توڑ محنت کرتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں، کرتے ہیں نا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، نہ جاڑا نہ برسات، نہ دن نہ رات، بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ مچی ہوئی ہے۔ محبت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو محبت کا اصل مرجع تھا، محبت کا کی جو اصل کسوٹی تھی، محبت کا جو اصل مستحق تھا، وہ اللہ تھا، اللہ کی ذات تھی۔ ہم نے اللہ والی محبت اور دیگر لوگوں پر خرچ کر دیا، اور اللہ رب کریم کی محبت برائے نام رہ گئی، برائے نام رہ گئی۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر اللہ کی محبت مقدم ہو ہمارے دلوں میں، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو ہمارے دلوں میں، تو یہ بتاؤ ہمیں اللہ والا بننے سے کون روک سکتا ہے؟ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نام پر ہر وہ عمل، ہر وہ کام کرنے سے ہمیں کیا چیز رکاوٹ میں ڈال سکتی ہے؟ نماز کا وقت ہوا، ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ سے محبت نہیں ہے ہمیں وہ جو ہونی چاہیے۔ اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، اللہ کے حکم کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں، اپنے نفس کو اور اپنے خواہش کو ہم آگے چلاتے ہیں، رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب کریم کو وہ محبت ہم نہیں دے رہے ہیں جس کا وہ مستحق ہے۔ ورنہ اللہ رب کریم کی محبت اگر ہمارے دلوں میں آ جائے، کوئی مشکل نہیں، کوئی حاجت نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی مجبوری نہیں رہے گی۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیوست ہوتی ہے، اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے، پھر انسان اللہ کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، اس کے حکموں کو مقدم رکھتا ہے، قرآن و حدیث کو مقدم رکھتا ہے۔ گھر میں کوئی تقاضا آیا، کوئی مسئلہ آیا، فوراً عالموں کے پاس بھاگا جاتا ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے، یہ بات ہے، بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ جی بیٹے کا نکاح کرنے جا رہے ہیں، مولانا صاحب بتائیے شریعت کا کیا حکم ہے، بٹیا کا نکاح ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، اماں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، شریعت کے نقطہ نظر سے بتائیے کہ امی کے لیے ہم کیا کچھ ایسا کریں کہ امی کی روح کو مستقل ثواب ملے اور ان کی بخشش ہو جائے۔ پھر انسان رسم نہیں دیکھتا، رواج نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے قانون کو معلوم کرتا ہے، اللہ کے قانون کو معلوم کرتا ہے۔ آج ہم جمعے کی نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے دعا کے بعد 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد آدھی مسجد خالی ہو جائے گی۔ محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ انہوں نے پورے جمعے کی نماز کو 12-14 رکعت نماز کو صرف 2 رکعت سمجھ لیا ہے۔ ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت تیزی سے بھاگ کر جاتے ہیں۔ محبت نہیں ہے، محبت اس کا نام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب محبت ہوتی ہے دل میں تو انسان مشقت جھیلتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، اس تکلیف میں بھی اسے مزہ آتا ہے۔ اللہ سے جب محبت ہوتی ہے نا تو نماز پڑھی جاتی ہے، سجدے میں آدمی اللہ کو محسوس کرتا ہے، اس کی یادوں کو محسوس کرتا ہے۔ جب کھڑا ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے اور الحمدللہ شروع کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا دل لرز جاتا ہے اور یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پالنہار ہے۔ تو اس کا دل کہتا ہے میرا اللہ میرے سامنے کھڑا ہے، میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں۔ سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل کہتا ہے کہ میرا اللہ میرے سامنے کھڑا ہے، میں اپنے اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہوں۔ سجدے کے مزے، قیام کے مزے، رکوع کے مزے، تسبیحات کے مزے، قرآن پڑھنے کے مزے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند درہموں کو لیے ہاتھ سے اسے صابن سے صاف کر کر کے ماج کر دھو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں اسے دھو ماج کر صاف کر رہی ہوں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سائل کو، کسی محتاج کو، کسی فقیر کو اللہ کے نام پر صدقہ دیتا ہے تو سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ کہ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے نبی، جس دن سے میں نے یہ بات آپ کی زبان مبارک سے سنی ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میلے کچیلے پیسے اللہ کے ہاتھ میں دوں، اس لیے میں دھو ماج کر صاف کر کے اللہ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ میرے بھائیوں، جسے محبت ہوتی ہے وہ اپنے دوست کو، اپنے محبوب کو، اپنے عزیز کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو سامان گفٹ کی پیکٹ میں پیک کرا کر، پنی چڑھا کر، گلاب کا پھول لگا کر، نام لکھ کر بہت خوبصورتی سے اور پیار کے انداز، محبت کے انداز میں پیش کرتا ہے۔ عید ہو، بقرہ عید ہو، منگنی ہو، اگر وہ شخص محبت جس سے کرتا ہے بسکٹ کا ایک پیکٹ بھی بھیجتا ہے تو اسے گلدستے میں سجا کر گفٹ میں پیک کر کر اسے پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری نماز اور آپ کی نماز، پوری امت کی نماز، پوری انسانیت کی نماز، نماز تو ہے لیکن یہ نماز محبت کے غلاف سے بالکل خالی ہے۔ کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو بھی اللہ کی محبت کے غلاف میں پیک کر کر اللہ کے حضور بھیجا کریں؟ اللہ رب کریم کو وہ نماز چاہیے جو محبت سے بھری ہو۔ وضو کرتے وقت ہمیں احساس ہو اس بات کا کہ اے میرے اللہ، میں وضو کر رہا ہوں، تیرے حضور مجھے کھڑا ہونا ہے۔ میں وضو کر رہا ہوں، شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کی قدرت، جس کی طاقت، جس کی ہیبت، جس کی ملوکیت، جس کی بادشاہت ساتوں آسمانوں میں، ساتوں زمینوں میں برابر ہے، جس کے ایک حکم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس نے مجھ سے اتنی محبت کی، ایک پانی کے ناپاک نطفے سے مجھے ایسا اشرف المخلوقات انسان بنایا، ایمان عطا فرمائی، نماز کی دولت عطا فرمائی، مجھے اپنے رب حضور کریم کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے میں وضو کر رہا ہوں۔ وضو میں اللہ کا استحضار ہو گیا، اب سنت پڑھی جا رہی ہے، سنت کا وقت ہے، اور اس کے بعد جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے نا، اللہ رب کریم کو اپنے پاس پائیں گے، اللہ رب کریم کو دکھا دکھا کر کے نماز پڑھیں گے، ادائیں چینج ہو جائیں گی، رکوع کے انداز بدل جائیں گے، سجدوں کے انداز بدل جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح بھی آپ مزے لے لے کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے کہ میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں۔ سجدے بھی سہولت کے ساتھ ادا کیے جائیں گے، رکوع بھی اطمینان سے ہوگا، قیام بھی سکون کے ساتھ ادا کیا جائے گا جب محبت ہوگی دل میں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تشریف فرمائیں، ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیے آپ کے چلنے کا وقت ہو گیا ہے، اللہ نے آپ کو یاد کر لیا ہے، اللہ الصمد۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں، هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلی، کہ کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کی روح کو قبض کر لے؟ ملک الموت گھبرا گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی، میں اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ ملک الموت اللہ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے بات رکھتے ہیں، اللہ رب کریم فرماتا ہے هل رأیت خلیلا یکرہ لقاء ربہ، کیا تم نے جاؤ میرے خلیل سے کہنا کہ کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو دوست کی ملاقات کو پسند نہ کرتا ہو؟ اللہ الصمد۔ حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ اللہ سے ملنے کا ذریعہ موت ہے، پھر فرمایا عجل عجل، اے ملک الموت میری روح نکالنے میں جلدی کر، میں بے قرار ہو گیا، میں بے چین ہو گیا، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنے رب سے بہت جلد ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو مرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کے لیے جب تکلیفیں دی جائیں، ستائی جائیں،
اور ظلم و زیادتیاں کی جائے کسی کے اوپر، کوئی شخص ستایا جائے، اس کے اندر سکون ملتا ہے۔ صحابہ کو یوں تو سکون ملا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی ہیں، لوگ مار رہے ہیں، دشمن مار رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں پتھروں کے اوپر، ریگستان کے اوپر، اور آپ مزے لے لے کر کہہ رہے ہیں احد 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 احد، اللہ ایک ہے۔ پھر مار رہے ہیں، جتنے زور سے وہ دشمن آپ کو مارتے تھے اتنے زور سے آپ کی زبان مبارک سے نعرہ اور صدا نکلتی تھی، اللہ اکبر، احد، اللہ احد، اللہ احد۔ مار لو، میرے جسم کی بوٹیاں نوچ لو، لیکن جب تک میرے جسم میں جان رہے گی، روح کی آخری سانس رہے گی، میری سانس، ہر سانس پکار پکار کر کہے گی کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے اللہ رب العزت کی عشق و محبت کو دل میں جگانے کی، اللہ رب کریم کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کی۔ آج جو ہم اعمال پر کھڑے نہیں ہو رہے، ہم کبھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کبھی اللہ کو پکارتے نہیں، کبھی اللہ کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے نہیں، کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے، سننا اس عاشق خدا کا، وہ عاشق خدا کہتا ہے، اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ تیری کوئی بیوی نہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تیری کوئی اولاد نہیں۔ عاشق خدا بنی اسرائیلوں میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، اور وہ شخص صدا لگا رہا ہے کہ اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ تیری کوئی بیوی نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ بیویوں سے پاک ہے، میں نے سنا ہے کہ تیری کوئی اولاد نہیں۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اولاد سے بھی پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، قرآن میں اللہ نے قل هو اللہ احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ نہ کسی سے جنا گیا نہ کسی کو اس نے جنا، اولاد کے ہونے حوانے سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک دیہاتی آدمی، سیدھا سمپل آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ، میں نے سنا ہے کہ تیری کوئی بیوی نہیں، تیری کوئی اولاد نہیں۔ اب دیکھنا اس کی محبت، کہتا ہے کہ اللہ، اگر تو میرے پاس آ جاتا تو میں تجھے پیار کرتا، تجھے کھانے دیتا، تجھے کپڑے پہناتا، اور تیرے میلے کچیلے کپڑوں کو دھو دھو کر صاف کر کے دیتا۔ اے ہائے، دیہاتی آدمی ہے، سیدھا سادہ سمپل آدمی، اللہ سے فریاد کر رہا ہے، اپنی محبت کو ان الفاظ میں جتلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے شخص، تو نے اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، اللہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا کرتے۔ اللہ الصمد، دیہاتی آدمی تھا، سمپل آدمی، بے پڑھا لکھا آدمی، اللہ سے ڈرتا بہت ہے، ڈر گیا، لرز گیا، کانپ گیا۔ اللہ رب کریم نے فوراً وحی بھیجی، جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے تجھے دنیا میں رہنے والے جو ہمارے بندے ہیں، ان بندوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، تو میرے بندے کو مجھ سے توڑ رہا ہے۔ تو نے اس کے الفاظ تو دیکھے، پر اس کی محبت میرے لیے اتنا دیکھی۔ اللہ، اے موسیٰ، تو اس کے الفاظ پہ نہ جا، اس کے جملوں پہ نہ جا، اس کے دل کی صدا کو سن، وہ محبت تو مجھ سے ہی کر رہا ہے نا، محبت کا اظہار مجھ سے ہی تو کر رہا ہے نا، تو کیوں اسے مجھ سے جدا کرتا ہے؟ تو کیوں اسے مسئلے بتا رہا ہے؟ تو کیوں اس پہ مسئلے فتوے ٹھوک رہا ہے کہ ایسا نہ کہنے دے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ اپنے دوست سے محبت کا اظہار کرتے ہو، رشتہ داروں سے اظہار کرتے ہو، بیوی سے اظہار کرتے ہو، تعلق والوں سے اظہار کرتے ہو، آپ کو بھی مزہ آتا ہے، اسے بھی خوشی ملتی ہے۔ کیا ہم نے بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کہا، اے میرے اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ کبھی کہا کبھی، یا اللہ، I love my اللہ، I love my God، I love my خدا، اے اللہ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ، یا اللہ، یا اللہ، I love you، یا اللہ، I love you، یا اللہ، I love you۔ کبھی کہا ہم نے؟ نہیں کہا نا۔ ذرا ایک بار سب بلند آواز سے کہہ دو کہ یا اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ، ہماری محبت کو قبول فرما، اے اللہ، ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں اپنی سچی، پکی، مضبوط اور پختہ محبت عطا فرما، تاکہ اسی محبت کی روشنی میں ہم بقیہ زندگی کے سفر کو طے کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت سے مالا مال فرمائے۔